لیس بحساب، اور جو رحمت ہوگی اس کا کوئی حساب، اونچی بولو، نعمت کا حساب ہوگا اور رحمت کا حساب نہیں ہوگا۔ پتہ چلا عام بیٹی عام باپ کے لیے رحمت ہے، مگر سیدہ تیری عظمت پہ قربان جاؤں تو اس کے لیے رحمت بنی جو خود رحمت للعالمین ہے۔ کون؟ فاطمہ سلام اللہ علیہا، زہرا پاک۔ کالی کملی والے آقا نے ارشاد فرمایا النکاح نصف الایمان، آقا نے فرمایا کہ نکاح نصف ایمان ہے، نکاح آدھا ایمان ہے، یعنی کہ عام عورت اپنے شوہر کے آدھے ایمان کی محافظہ ہوتی، عام عورت اپنے شوہر کے آدھے ایمان کی وارثہ ہوتی ہے، مگر اے سیدہ تیری جوتیوں پہ لگنے والی مٹی پہ ہم قربان جائیں تو اس کے آدھے ایمان کی محافظہ بنی، تو اس کے آدھے ایمان کی وارثہ بنی، جس کے متعلق اللہ کے رسول نے فرمایا برز الایمان کلہ بالکفر کلہ، تمام اہل عرب کے مشرک، تمام شمال کے کافر، تمام مغرب کے منکر، تمام جنوب و مشرق کے کافر، ساری کائنات کے کافر جمع کر لو، کلہ بالکفری، سارا کافر لے آؤ، برز الایمانی، میرا ایک اکیلا علی کر دو، سارے کفر کے مقابلے میں سارا ایمان، کل ایمان میرے علی کی ذات ہے۔ ذرا واج گاج کے کہو نا، ذرا چیا کو سبحان اللہ۔ علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کائنات میں کسی ذات کو اللہ کے نبی نے نہیں کہا کل ایمان، کیا کائنات میں صرف ایک علی ہی کی ذات تھی؟ بولو، لیکن علی تھے ہی ایسے، علی ہے ہی ایسا کہ رسول اللہ نے کیا فرمایا شیر خدا کے متعلق برز الایمان کلہ بالکفر کلہ، اگر سارے کا سارا کافروں کا جہاد جمع کر لو، سارے کا سارا عالم کفر جمع ہو جائے، برز الایمان میرے علی کو لے آنا، ایک طرف سارا عالم کفر ہوگا، دوسرے ان کے مقابلے میں سارا ایمان میرا علی ہوگا۔ قربان جائیں، عام بیوی عام شوہر کے آدھے ایمان کی محافظہ بنتی ہے، سیدہ اس کا آدھا ایمان بنی جو خود تمام عالم کفر کے لیے کل ایمان ہے۔ کون؟ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اب یہ حدیث بڑی توجہ سے سماعت کیجئے گا، قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الجنت تحت اقدام امہاتکم فإن الجنت عند رجلها، رسول خدا نے فرمایا بے شک تمہاری جنتیں تمہاری ماں کے پیروں کے نیچے ہیں، تمہاری جنتیں تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہیں، بے شک جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ سیدہ کی عظمت پہ قربان جائیں، عام اولاد کی جنت اس کی ماں کے پاؤں کے نیچے ہے، میں قربان جاؤں۔ سیدہ فاطمہ کی عظمت کو سمجھنے کے لیے یہ لفظ ذرا سمجھ لینا، حضرت فاطمہ کے قدموں کے نیچے ان کی جنت ہے جن کے متعلق اللہ کے رسول نے فرمایا الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، جنہیں بھی جنت دے وچ جانا ہے، جنت دا سردار سن لو میرا حسن تے حسین ہے۔ سمجھو بات کو، ہم کسی حیثیت کے مالک ہیں بھی بولو، حسن ہماری جنتیں ہماری ماں کے پاؤں کے نیچے ہیں،
سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ شہزادی مصطفیٰ بنت محمد، وہ ذات پاک ہے، ان کے قدموں کے نیچے ان کی جنت ہے جو خود جنت کے مالک ہے۔ جامعہ ترمذی کی یہ حدیث پاک ہے، صحاح تک۔ کون؟ فاطمہ، جن کا باپ سید الانبیاء ہے۔ کون فاطمہ؟ ذرا میرا ساتھ دیتے جانا، ہم کوئی تقریر نہیں کر رہے، ہم تو محبت کو بیان فرما رہے ہیں۔ کون؟ زہرا، جن کا باپ سید الانبیاء ہے، جن کا سرتاج سید الاولیاء ہے، جس کا بیٹا حسین سید الشہداء ہے، خود جس کا وجود اللہ کے نبی نے فرمایا سید النساء ہے، یعنی آپ نے فرمایا تمام کائنات کی عورتوں کی سردار، باپ نبیوں کا سردار، شوہر ولیوں کا سردار، بیٹا تمام شہیدوں کا سردار، خود تمام کائنات کی عورتوں کی سردار۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ مرحوم، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، آپ کی روح یہاں پہ تڑپ اٹھی محبت میں، عشق میں، مودت میں۔ آپ فرماتے ہیں آپ بتا، میں تجھے بتاؤں کہ سیدہ کا مقام کیا ہے، میں تجھے بتاؤں کہ سیدہ زہرا کی عظمت کیا ہے۔ نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین۔ فرمایا زہرا اس ہستی کا نام ہے جو محمد عربی کی آنکھ کا نور ہے۔ ہائے ہائے ہائے، ایسی باتیں محبت کے سوا منہ سے نکل نہیں سکتی۔ میں حیران ہوتا ہوں، ہم ہزاروں بار بیان کرتے ہیں، کئی گھنٹے مجمع میں بیان کرتے ہیں، اثر نہیں ہوتا۔ علامہ اقبال کا ایک شعر ہی بیان ہو تو پورا مجمع ترفتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ جب باریکی میں گہرائی میں دیکھا، مطالعہ کیا اقبال کا، تو معلوم ہوا اقبال کے بچپن سے جوانی تک، جوانی سے لے کر بڑھاپے تک، ہر دن میں ہر رات میں یا علی تھا، یا حسن تھا، یا حسین تھا۔ اہل بیت کا دیوانہ تھا علامہ، تاریخ پڑھ کے دیکھ۔ آپ بیچارے جو ہمارے بچے ہیں ان کو تو بس وہ 8ویں 9ویں میں شکوہ جواب شکوہ پڑھایا جاتا ہے، اس کے علاوہ انہیں بتایا نہیں جاتا کہ اقبال تھا کیا۔ بانوئے، اگلا شعر سنیے، بانوئے تاجدار حلتا مرتضی مشکل کشا شیر خدا۔ فرمایا سیدہ اس شخص کے گھر کی عزت ہے جو خود شیر خدا اور مشکل کشا کہلاتا ہے، جسے مرتضی کہا جاتا ہے، جسے حیدر کہا جاتا ہے، مادرے مرکز پرکار عشق، مادرے قافلہ سالار عشق۔ فرمایا سیدہ زہرا اس عظیم ہستی کی مادر مشفقہ ہے جو خود عشق کے قافلے کا سردار ہے، اور آپ سب جانتے ہیں عشق کے قافلے کا سردار میرا امام حسین ہے۔ اگلا شعر بڑا زبردست ہے، اگلا شعر آپ کہتے ہیں علامہ اقبال، رشتہ آئین حق کے زنجیر پاست، پاس فرمانے جناب مصطفیٰ است۔ آپ کہتے ہیں آئین حق کا رشتہ ہے، شریعت کی زنجیر ہے اور رسول اللہ کا فرمان ہے، ورنہ کرتے تربتش گردید میں سجدہ بڑھا کے او پشید میں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اگر شریعت کی زنجیر نہ ہوتی اور رسول اللہ کے فرمان نے مجھے باندھا نہ ہوتا تو میں سیدہ زہرا کی قبر پہ جا کے سجدوں سے سلام کرتا ہوں کی قبر کو۔ اقبال جیسا بندہ یہ بات کہتا ہے، ورنہ گردے تربتش گردید میں سجدہ برخا کے او پشید میں۔ آپ کہتے ہیں اگر رسول اللہ کا فرمان نہ ہوتا اور شریعت کی زنجیر نہ ہوتی تو میں سیدہ زہرا کی قبر پہ حاضر ہوتا، اس خاک کو سجدہ کرتا، اس قبر کے میں طواف پہ طواف کرتا۔ سبحان اللہ، یہ اقبال کہتا ہے۔
اقبال نے 70 سال پہلے اپنی مودت کا مظاہرہ کیا، اللہ رب العالمین نے قیامت تک علامہ اقبال کا نام زندہ فرما دیا۔ کون فاطمہ سلام اللہ علیہا جو وارث آیت تطہیر ہے، وہ زہرا جن کے گھر میں پردے کی آیت نازل ہوئی، وہ زہرا جو نبی پاک کی پوری تصویر ہے، جو والدہ شبیر ہے، جن کی پاکی کا خود اللہ قرآن میں بیان کرتا ہے۔ صحابہ اکرام نے نبی کریم علیہ السلام سے سوال کیا، یا رسول اللہ آپ نے اپنی لخت جگر نور نظر کا نام فاطمہ کیوں رکھا ہے؟ کیوں؟ صحابہ اکرام اور آپ میں تھے، وہ بھی مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان، ان میں اور ہم میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہم باہر سے آئے نا شام کو تو مغرب اور عشاء کی نماز پڑھنے مسجد میں نہیں آتے، جبکہ صحابہ وہ ذات ہیں۔ دو صحابہ اکرام، لشکر چلا ہے مسلمانوں کا، جنگ کے لیے رات ہوئی، سب کو اللہ کے نبی نے فرمایا آرام کرو۔ دو صحابہ ہیں، انہیں حکم دیا کہ تم نے آج پہرا دینا ہے لشکر کا۔ اب ان دو صحابہ میں سے ایک صحابی دوسرے کو فرماتے ہیں، تو جو ہے سب کی بولو، ایک صحابی دوسرے کو فرماتے ہیں کہ اس طرح کر کہ تو آرام کر، تو سو جا، آدھی رات تک میں جاگتا ہوں، آدھی رات کے بعد تو جاگنے لگا۔ اور خود اس صحابی نے نماز کی نیت کر لی اور قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی۔ اب دشمن نے دور سے دیکھا، محسوس ہوا چاندنی رات میں کوئی بندہ کھڑا ہے، اس نے تیر چلایا جو صحابی کے جسم میں آن کے لگا۔ اللہ! اب اس صحابی نے اپنی نماز نہیں توڑی، اپنی عبادت میں رہا، قرآن پڑھتا رہا، اس کا لہو بہا، اور جو دوسرا صحابی جو اس نے کہا تھا کہ آپ آرام کیجیے، آدھی رات کے بعد آپ کھڑے ہو جائیے گا، ان تک خون پہنچا تو وہ گھبرا کے اٹھ کے کھڑے ہوئے۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے بندے تجھے تیر نہ کیا اور تو نے بتایا نہیں؟ تو وہ صحابی بولے یار میں اپنے رب سے باتیں کر رہا تھا، دنیاوی بات زندگی بچانے کے لیے زبان سے کیسے نکال دیتا ہے۔ تو یہ بنیادی فرق ہے ان میں اور ہمارے ایمان میں۔ تو صحابہ اکرام کی یہ خواہش ہوتی تھی۔ اب آپ سمجھیں صحابہ کی محبت، رسول اللہ سے بولو سارے جا رہے ہیں، بولو صحابہ کی محبت سمجھے رسول اللہ سے۔ بھی تیر لگا ہوا ہے لیکن نماز، زندگی قربان کر دی لیکن نماز کو قربان نہیں کیا، تو ان کی محبت سمجھو بھی کس قدر تھی۔ تو صحابہ اکرام چاہتے تھے کہ ہم ہر وہ کام کریں جو رسول اللہ نے کیا ہے، سنت جسے کہتے ہیں۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے اپنی لخت جگر کا نام فاطمہ کیوں رکھا ہے؟ سن لو، قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما سمیت ابنتی فاطمہ لأن اللہ تعالی فاطمہ وذریتها ومحبها عن النار۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے جو اس سے، اس کے شوہر علی سے، اس کے بچوں حسنین کریمین سے اور حسنین کریمین کی آل سے محبت کرے گا، چاہے وہ کسی بھی زمانہ میں پیدا ہو، وہ مجیبوها عن النار۔ فاطمہ کی یہ شان ہے، اللہ اس کی اولاد سے محبت کرنے والے کو بھی جہنم کی آگ سے آزاد فرما دے گا۔ اللہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری۔ محدث کبیر علامہ حافظ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 700-800 سال پہلے کے بہت تگڑے امام گزرے ہیں فقہ کے۔ آپ کہتے ہیں الفاطمہ مشفقۃ من الفطم وهو القدر سمیت بذلک لأن اللہ تعالی فطمها عن النار۔ آپ کہتے ہیں ہمارے پلے تو عمل کوئی نہیں، ہمارے پلے تو بڑے بڑے لمبے چوڑے جہاد اور بڑے لمبے
भाईते और रोजे नहीं, लेकिन रसूलुल्लाह की आल का ये सदका है, हम पर रहमत है कि जिसने भी जहन्नम की आग से बचना है, बिज़ालिका लिअन्नल्लाह ताला फतमा लिन्नार, अपनी हर बेटी को, अपने हर बेटे को अहले बैत की मोहब्बत सिखा दो, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया जो फातिमा और इनकी औलाद से और अली से मोहब्बत करने वाला होगा जहन्नम की आग से बरी होगा। अमल है या नहीं है, मैदान महशर में खड़े हो गए, दिल तो उनकी मोहब्बत से माला माल होगा। ये अहले सुन्नत का बहुत तगड़ा इमाम है अल्लामा इब्ने हजर मक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह। ये उसका फतवा है कि भाई अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को रसूल के बच्चों की मोहब्बत सिखा के जाना। अल्लाह, कौन? फातिमा, जिनका लकब बतूल है, जिसदे पुत्र हसैन जे लाल होवन ते सरताज जिसदा मौला अली होवे, कड़ी औरत विच दो जहाना दे जिसने इन्नी शान ज़ारा वांगू पाई होवे। सुबहान अल्लाह। अल्लाह के रसूल ने एक और हदीस में बयान फरमाया अहब्बु अहली इलैया फातिमा, मुझे सबसे ज्यादा मोहब्बत अपनी फातिमा से। शोहर के रूप में है तो सईदा आयशा के शोहर मोहम्मद को देख लो, अगर काफिला सलार के रूप में है तो हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के यार को हिजरत वाली रात में देख लो, अगर लोगों की अमानतों की फिक्र है तो हिजरत की रात में मौला अली के चचाजाद भाई मोहम्मद को देख लो। अली, अगर ये दुश्मन जान मेरी लेना चाहते हैं लेकिन इनकी अमानतें मेरे पास है, अली ये अमानतें तेरे सुपुर्द करता हूँ, सुबह एक एक को दे के वापस मदीने चले आ। अल्लाह। अगर टीचर उस्ताद के रूप में देखना चाहते हो तो मस्जिद नबवी के असहाबे सुफा वाले चबूतरे में जाके देख लो, 70 सहाबा है, दीन की तरबियत के लिए बैठे हुए हैं, दूध का प्याला आता है, अल्लाह के रसूल खुद नहीं पीते, उन 70 सहाबा के आगे पेश फरमा देते हैं। अगर मुजाहिद के रूप में देखना है तो मेरे नबी को बदर के मैदान में देखो, अगर बाप के रूप में देखना है तो फिर सईदा फातिमा के बाप मोहम्मद को देखो। औलाद से मोहब्बत कैसे करते हैं? सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं और उनसे पहले हजरत बुरीदा अस्लमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सहाबी की बेटी है बुरीदा, वो कहती है काना अब्दुल नासिरा रसूलुल्लाह फातिमा, कहती है सहाबी बुरीदा अस्लमी की बेटी के सारी जिंदगी आले मोहम्मद के घर की नौकरी की है, सारी जिंदगी मैंने यही देखा कि पूरी कायनात में अल्लाह के रसूल को सबसे ज्यादा मोहब्बत या अली से थी या अपनी फातिमा ज़हरा से थी। अपने ईमान से बताना, दिलों पे हाथ रख के, जिनका कलमा पढ़ते हो उनकी तो सुन्नत है अहले बैत से मोहब्बत करना, कहो सुभान अल्लाह। जिनका कलमा पढ़ते हो वो अहले बैत से इतनी मोहब्बत करते हैं तो हम अहले बैत से मोहब्बत करके गोया सुन्नत मुस्तफा को जिंदा करते हैं। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन, सहाबियात में अजीम शान सहाबिया और अज़वाजे मुतहरात में अजीम शान ज़ौजा रसूल और हजरत अबू बकर सदीक सारे पर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी शहजादी हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा पाक, आपसे पूछा गया कि ऐ उम्मुल मोमिनीन जरा ये बताइए कि रसूलुल्लाह को सबसे ज्यादा औरतों में मोहब्बत किसके साथ थी? तो हजरत आयशा कहने लगी फातिमा, कहो सुभान अल्लाह। ये आज जो हम जिक्र ज़हरा कर रहे हैं ये सुन्नत मुस्तफा कर रहे हैं। फिर पूछा गया वकीला, फिर पूछा गया वकीला, फिर कहा गया मिनर रिजाली काल ज़ौजुहा,
اے ام المومنین، اور مردوں میں سے رسول اللہ کو محبت کس کے ساتھ تھی سب سے زیادہ؟ فرمایا زہرا کے شوہر شیر خدا علی المرتضیٰ سے۔ اور یہ حدیث کسی عام کتاب میں بیان نہیں ہوئی، مشکات شریف کی حدیث ہے، اور یہ بھی امام نووی کی لکھی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، یہ بھی اہل سنت کا بڑا تگڑا امام ہے۔ ذرا توجہ کیجئے، ساری کائنات محبت کرتی ہے اللہ سے۔ اب ذرا ساری تقریر کا خلاصہ ان باتوں میں بیان ہوگا، توجہ میری طرف کرنا۔ ذرا ایک بار ذرا جوش سے بیٹھ جاؤ، بیدار ہو کے جاگ کے، تاکہ سمجھ جائے کہ مجمع جاگ رہا ہے۔ نعرہ حیدری! اب سنو ذرا، حضرت عائشہ کہتی ہے اللہ کے نبی کو سب سے زیادہ محبت علی سے تھی یا علی کی بیوی فاطمہ سے تھی؟ بریدہ کہتی ہے ساری زندگی آل محمد کے در کی غلامی کی ہے، ان کے گھر آیا کرتی تھی، میں نے دیکھا اللہ کے رسول کو محبت سب سے زیادہ یا علی سے تھی یا فاطمہ سے تھی یا حسین کے باپ سے تھی یا حسین کی ماں سے تھی۔ اب ذرا اس توجہ کرنا، ساری کائنات محبت کرتی ہے اللہ سے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور قرآن میں اللہ نے بھی یہی الفاظ کہے، اور اللہ محبت کرتا ہے رسول اللہ سے۔ اللہ کہتا ہے انا وانا حبیب اللہ، کائنات مجھ سے محبت کرتی ہے، میں محمد تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ میرے بھائیو دوستو، محبت کی کئی وجہ ہیں، کئی سبب ہے۔ ایک مرشد کو اپنے مرید سے محبت ہو تو وہ صرف اس وجہ سے ہوتی ہے کہ یہ میرے وظائف پہ عمل کرتا ہے، میری تعلیمات پہ عمل کرتا ہے۔ استاد کو اگر شاگرد سے محبت ہو، اس کی وجہ ہوتی ہے یہ لائق ہے، ہونہار ہے، قابل ہے۔ باپ کی اولاد تو ساری پیاری ہوتی ہے، لیکن کسی ایک سے خاص محبت اس لیے ہوتی ہے، فرما بردار ہے، تابع دار ہے، سعادت مند ہے۔ میرے بھائیو دوستو، اب دیکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ساری کائنات محبت کرے۔ اللہ کہتے ہیں کہ میں محبت کرتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ سے محبت کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا نہیں برداشت کیا۔ یحییٰ پیغمبر کا سر کاٹا گیا، زکریا پیغمبر آرے میں چھیرے گئے، لیکن وہاں پہ سینی کی آواز نہیں دی، بلکہ یہی کہا یہ سر قبول فرما۔ یوسف پیغمبر کے ساتھ 40 سال کیا کچھ نہیں ہوا، دعا نہیں کی، اب یہ نہیں کہا کہ یہ کیوں ہو رہا، بلکہ یہی کہا کہ تو میرے مولا راضی ہو جا۔ اب میرے بھائیو دوستو، نمازی نماز پڑھے اللہ راضی ہو جائے، حاجی حج کرے اللہ راضی ہو جائے، زکات دینے والا زکات دے کہ اللہ راضی ہو جائے، درود پڑھنے والا درود پڑھے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ 300 سال آدم علیہ السلام جنت سے آنے کے بعد روتے رہے، ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ معاف کر، معاف فرما دے، میری توبہ قبول فرما لے، تو راضی ہو جا۔ نعرہ نمرود میں ابراہیم نے چھلانگ لگا دی، اللہ تو راضی ہو جا۔ اسماعیل نے چھری کے نیچے گردن رکھ دی، اللہ تو راضی ہو جا۔ الغرض ساری کائنات کا تقاضا اللہ تو راضی ہو جا، ساری کائنات کی منشا اللہ تو راضی ہو جا، ساری کائنات کی توجہ اور خواہش اور دعا اللہ تو راضی ہو جا۔ اور اللہ کہتے ہیں کلون یطلبون رضائی وانا اطلب رضا کا یا محمد، اے میرے نبی، کائنات کہتی ہے اللہ تو راضی ہو جا، میں کہتا ہوں امت کے لیے مت رویا کر، اتنا میں اتنا عطا کروں گا امت کے لیے کہ محبوب تو راضی ہو جائے گا۔ اے پیارے، پہلے قبلہ بیت المقدس تھا، تیرا اشارہ ہوا، میں نے بیت المقدس سے کعبے کو قبلہ بنا دیا۔ یہ کعبہ پہلے قبلہ نہیں تھا۔ 17 مہینے بیت المقدس فلسطین کی طرف رسول اللہ اور مسلمان منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہ تیرے میرے نبی کی چاہت ہوئی کہ اللہ کعبے کو قبلہ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرض مدینہ کا قبلہ تو ترداہا، میرے محبوب اپنا منہ ادھر ہی کر لو جدھر تھوڑا دل کرتا ہے۔ اب قیامت تک کعبے کو قبلہ بنایا محبوب تیری خوشی کے لیے۔ علی کی عصر قضا ہو رہی تھی، تو نے اشارہ کیا، ڈوبا سورج طلوع کر دیا تیری خوشی کے لیے، چاند 2 ٹکڑے کر دکھایا تیری خوشی کے لیے، درختوں کو تیرے آگے جھکایا تیری خوشی کے لیے، پتھروں سے تجھے سلام پروا دیا تیری خوشی کے لیے، پانی سے یا محمد کے نعرے لگوا دیے
تیری خوشی کے لیے جانوروں سے تیرا کلمہ پڑھا دیا تیری خوشی کے لیے. پتہ چلا کائنات جسے راضی کرے وہ خدا ہوتا ہے اور خدا جسے کہے کہ تو راضی ہو جا وہ مصطفیٰ ہوتا ہے. اب ذرا تیرے میرے عشق کا امتحان ہے. ساری کائنات جسے کہے کہ تو راضی ہو جا وہ ہے خدا. خدا جسے فرمائے تو راضی ہو جا وہ ہے مصطفیٰ. اور مصطفیٰ جسے فرمائے کہ تو راضی ہو جا وہ ہے سیدہ فاطمہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرمانے لگے. زہرا پاک کو بلایا. وہاں آپ چاہتے تو اتنی کائنات تھی اتنی دنیا تھی کسی اور کو بھی کہہ سکتے تھے لیکن سیدہ زہرا کو بلایا اور کہا بیٹی تیرا باپ دنیا سے رخصت ہو کے اپنے رب کے پاس جانے والا ہے. سیدہ رو پڑی جب بیٹی کو روتے دیکھا تو قیامت تک کے باپوں کو یہ سبق دے دیا کہ اپنے دل پہ چوٹ لگ بھی جائے تو خیر ہے بیٹی کی آنکھ میں آنسو بولو نہ آنے پائے. فوراً کہا بیٹی میرے قریب آ. پھر زہرا قریب ہوئی. اللہ کے محبوب نے کہا قام الیہ فقبلہا واجلسہا فی مجلسہ. اے زہرا راضی ہو جا میرے جانے کے بعد میری اہل بیت میں سے سب سے پہلے جو مجھے آنکھ کے ملے گا وہ تیری ذات ہوگی. اور زہرا پاک باپ سے محبت کا یہ حال ہے. حضرت فاطمہ 6 مہینے بھی پیو دی جدائی برداشت بولو آپ ہی سمجھ جایا کرو 6 مہینے بھی باپ دی جدائی برداشت نہیں کر سکیا. 6واں مہینہ چڑھیا سیدہ زہرا پاک بھی دنیا تو پردہ فرما. اللہ ایسی محبت والد تے کیوں نہ اسی انہاں دا نام لئیے گے. کل قیامت دا دن ہونا ہے. تمام مخلوق حساب کتاب واسطے جمع ہے. جہنم چنگار دی پئی ہے. جنت اپنی نعمتاں دے نال دل لباندی پئی ہے اور گنہگاراں نوں ترساندی پئی ہے کہ جاجد دے پلے مال تہاڈے ہوندے تے تسی بھی اج میرے جو آندے. ظلم نہ کریا جے کسے دے تے دل نہ دکھایا جے کسے دے بارے زبان تو لفظ نہ کڈ پیا جے. بڑی پکی ٹھکی حدیث ممبر مصطفیٰ تے بیٹھ کے سنا رہے ہیں تانوں. رسول اللہ جدوں پردہ فرما گئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منہ دے وچ چھوٹی چھوٹی کنکریاں رکھدے ہوندے صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں کنکریاں رکھدے سن؟ متا میرے نبی دے کسی امتی دے خلاف میرے منہ تو گل نہ نکل جائے. اللہ تو میدان محشر دے وچ جدوں حساب کتاب دا مرحلہ آنا ہے اللہ نے رسول نے کی فرمایا؟ آپ نے فرمایا لا ينفع اعمالکم لا فی اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس دے دل دے وچ میری اہل بیت دی محبت نہیں ہے انہوں ان دا کوئی بھی عمل نفع نہیں دے سکتا. یعنی حب اہل بیت دے نہ ہوئے تے حج بھی ضائع ہے. حب اہل بیت نہ ہوئے تے جے نمازاں نہیں پھر ٹکرا رہ جاندیاں جو. حب اہل بیت نہ ہوئے تے پھر یہ سب کچھ بیکار ہے. رسول اللہ دس گئے لا ينفع اعمالکم کہ کوئی بھی عمل نفع نہیں دے گا اگر میرے علی دی میری زہرا دی میرے حسین کریمین دی انہاں دی اولاد دی محبت نہ ہو جائے. اور دوسرا رسول اللہ کی فرما گئے بس اپنی گل تک کرنے ہیں. دوسرا اللہ کے نبی فرما گئے فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ نے فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں مجھ نبی کی جان ہے اور جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہوگی وہ بروز محشر ہم اہل بیت
اس تو کری خوش نصیبی ہے کسی دی شفاعت رسول اللہ فرماتے ہو کہو سبحان اللہ۔ اور اس تو کی خوش نصیبی ہے کہ سرکار دی حدیث کے مطابق کسی دی شفاعت حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہو سبحان اللہ۔ اور اس تو وڈی کی خوش نصیبی ذرا واج گج کے سبحان اللہ کیا جائے، سرکار نے فرمایا جن دل چو میرے اہل بیت کی محبت ہے، ساری اہل بیت جو کسی ایک دی شفاعت انہوں لب جائے گی، یعنی قیامت کا دن ہوئے گا یا رحمت للعالمین دی شفاعت لبنی ہے یا علی مرتضیٰ دی لبنی ہے تو یا پھر امام حسن تے حسین دی شفاعت لب جانی ہے۔ اس طرح کی خوش نصیبی ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین اہل بیت دی محبت میں زندگی موت عطا فرمائے۔ وما لینا الا اللہ۔